بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج 8 رمضان، دوسری جمعرات کا بابرکت دن، جس کا برسوں سے انتظار تھا، آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، کیونکہ آج کا دن عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جب رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور تقدیر کے ورق پلٹتے ہیں۔ یقین کریں، آج فیصلے بدل سکتے ہیں، قسمت بدل سکتی ہے، ناممکن ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو اس گھڑی کو پہچان لیتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ خدا را اس قیمتی دن کو غفلت میں ضائع مت کرنا، کیا معلوم اگلی جمعرات ہم میں سے کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 رمضان المبارک اور دوسری جمعرات کا دن، کیسی بابرکت گھڑیاں، کیسا نورانی مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یہ ہدایت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور اسی مہینے میں وہ رات بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کی برکتیں اسی رمضان کی نسبت سے ہم تک پہنچتی ہے، اور یہی رمضان وہ مہینہ ہے جس کے روزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سوچئے، جب رب خود جزا دینے والا ہو تو اس کے اجر کی عظمت کیا ہوگی۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی بہانے ختم، راستے آسان، رحمت عام۔ اب اگر ہم پھر بھی نہ بدلے تو کب بدلیں گے؟ آج 8 رمضان کی یہ مبارک جمعرات ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے، اے اللہ کے بندو، یہ عام دن نہیں، یہ عام گھڑیاں نہیں۔ رمضان کی جمعرات اپنے اندر دوہری برکتیں سمیٹے ہوئے ہی، ایک رمضان کی رحمت اور دوسری جمعرات کی فضیلت۔ جمعرات کا دن خود بھی ایک بابرکت دن ہے۔ اسی دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے، جب ان کے اعمال پیش ہوں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ ذرا سوچئے، آج ہم روزے سے بھی ہیں اور جمعرات بھی ہے، یعنی ہمارے اعمال پیش ہونے کا دن بھی ہے اور ہم عبادت کی حالت میں بھی ہے۔ کیا ہی خوبصورت موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، روزہ دل کو جھکانے کا نام ہے، آنکھوں کو جھکانے کا نام ہے، زبان کو قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے ہم کمزور ہیں اور ہمارا رب طاقتور ہے، ہم محتاج ہیں اور وہ غنی ہے۔ جب بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جب افطار کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا رد نہیں کی جاتی، اور جب تراویح میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں۔ یہ رمضان ہمیں جھنجھوڑنے آیا ہے، ہمیں گناہوں کی نیند سے جگانے آیا ہے، ہمیں یہ یاد دلانے آیا ہے زندگی چند دن کی ہے مگر آخرت ہمیشہ کی ہے۔ آج کی اس بابرکت جمعرات میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ کتنے اپنے ہم سے جدا ہو گئے، کتنے چہرے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے آج قبروں میں سو رہے ہیں۔ کیا معلوم اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اس لیے آج کی گھڑیوں کو غنیمت جانیں، اپنے رب سے سچی توبہ کریں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں، دل سے کہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، مگر تو غفور و رحیم ہے۔ رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، مگر ابتدائی عشرہ خاص طور پر رحمت کا عشرہ ہے، اور ہم اسی رحمت کے سائے میں کھڑے ہیں۔ آج 8 رمضان یعنی رحمت اپنے عروج پر ہے، اور آج بھی بندہ نہ مانگے تو کب مانگے گا؟ اگر آج بھی دل میں رب سے نہ مانگے تو کب پگھلیں گے دل؟ اگر آج بھی آنکھ نہ بھیگے تو کب بھیگے گی؟ یاد رکھیں، روزہ صرف جسم کی بھوک نہیں مٹاتا بلکہ روح کی پیاس بھی بجھاتا ہے، اور جب روح سیراب ہو جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اور پھر جمعرات یہ وہ دن ہے جس کی شام جمعے کی مبارک رات میں داخل
کرتی ہے، یعنی رحمتوں کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے۔ آج کا دن دراصل کل کی بابرکت سعادتوں کا پیش خیمہ ہے، اس لیے آج زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں، اپنے گھروں میں سکون کے لیے دعا کریں، کیونکہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ آج اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیماری سے لڑ رہے ہیں، اولاد کی فکر میں ہیں، رشتوں کی الجھن میں ہیں، یا دل کے سکون کی تلاش میں ہیں، تو یاد رکھیں رمضان سے بہتر وقت کوئی نہیں، جمعرات سے بہتر دن کوئی نہیں، اور روزے کی حالت سے بہتر کیفیت کوئی نہیں۔ آج اپنے رب سے مانگ لے، وہی رب جس نے آپ کو بغیر مانگے اتنا کچھ دیا، وہ مانگنے پر نہیں دے گا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تو آنسو گرنے سے پہلے سن لیتا ہے۔ آئیے آج عہد کر لیں، باقی رمضان غفلت میں نہیں گزاریں گے، اپنی نمازوں کی قضا حفاظت کریں گے، قرآن کی تلاوت بڑھائیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی کے حق تلفی نہیں کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور اگر یہ آخری ہوا تو کیا ہم اس حال میں اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں جس حال میں آج ہیں؟ آج 8 رمضان دوسری جمعرات کے دن، اس بابرکت دن چند لمحے نکال کر اپنے رب کے حضور جھک جائیں۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ کوئی پسند کی نوکری کا طلبگار ہے، کوئی پسند کی شادی کا خواہش مند ہے، کوئی کاروبار میں ترقی اور عزت چاہتا ہے۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج جو مانگنا ہے کھل کر مانگ لے۔ یقین کریں اگر میرا اختیار ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا آج یہ عمل لازمی کریں، یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لو۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ ہے یا حی یا قیوم۔ اب اس کو آپ نے دھیان سے سن لے، اس کو آپ نے کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کی دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ جلدی کرنی ہے، نہ ادھر ادھر دھیان دینا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران نہ آپ کسی سے بات کریں گے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ لمحہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان ایک رازدارانہ ملاقات کے ہوں گے۔ اور سن لیجئے گا ایک خاص بات، اگر آپ ان 11 مرتبہ کے دوران اپنے دل میں 11,000 حاجات کی نیت لے کے آئیں گے، 11 بڑے مقاصد سامنے رکھ لیں گے، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن دکھائی دیتے ہیں، وہ خواہش جو برسوں سے دل میں دفن ہے، وہ دعائیں جو بار بار کر کے بھی قبول ہوتی نظر نہیں آئیں، تو یقین کے ساتھ پڑھا گیا یا حی یا قیوم ان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اس کے بعد آپ نے 2 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ ان کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کی دہانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کے حبیب کو بھی راضی کر لیں۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کے راستوں کی رکاوٹیں خود بخود ہٹنے لگتی ہیں، اور وہ وہاں سے پاتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بس شرط یہ ہے سچے دل کے ساتھ،
خالص نیت کے ساتھ اور یقین کامل ہو، پھر دیکھیے گا کیسے آسانیاں اترتی ہیں، کیسی برکتیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ یا حی یا قیوم، دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب اور تعداد اور اس خشوع کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے، وہی درود جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک ہی وہ پل ہے جو دعا کو عرش تک پہنچاتا ہے اور قبولیت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، طریقہ بھی آپ جان گئے ہیں، تعداد بھی سمجھ گئے ہیں، ترتیب بھی واضح ہو گئی ہے۔ اب سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے، دعا کا مرحلہ۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے قرض، سارے خوف اور ساری الجھنیں اللہ کے سپرد کر دینی ہے۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو جب اس بندے کو ہر حاجت، اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یقین رکھیں اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، وہ اپنے پیارے ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا، راستوں کھول دے گا، رکے ہوئے کام مکمل کر دے گا۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ جو بھی اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہا ہے، اللہ پاک اس کی ہر مشکل کو دور فرمائے، اس کے حالات بہتر فرمائے، اسے پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرمائے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کا قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرمائے۔ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان پر اپنی رحمت اور دولت کی بارش فرمائے۔ جو بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں انہیں کامل شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی ہر پریشانی کو ختم فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما۔ اور یاد رکھیے ناظرین، نماز کے بغیر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اگر 5 وقت کی نماز قائم نہیں تو اعمال کی تاثیر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی رغبت دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔